السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو خطوط نویسی کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی اقسام اور خطوط کے حصے اور ان کی جو اہم ہدایات ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تعریف اور مفہوم بتاؤں گی۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب اور چٹھی وغیرہ۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے، اور غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی خطوط کی اقسام۔ خطوط کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ذاتی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط۔ تو ذاتی خطوط وہ خطوط ہیں جو ہم اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور دیگر ملنے والوں کو لکھتے ہیں اور اپنے حالات جو ہیں وہ کھل کر بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کاروباری خطوط۔ وہ خطوط ہیں جن کے ذریعے سے ہم خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات طے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سرکاری خطوط۔ تو سرکاری خطوط وہ خطوط ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، ان میں درخواستیں اور دستاویز وغیرہ شامل ہوتی ہیں، اور یہ وہ خطوط ہیں جو ملازمین اپنے محکمے والوں کو لکھتے ہیں۔ یعنی یہ 3 قسم کے خطوط ہیں، اور ان خطوط کو لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں خط کے حصے بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ جب بھی خط لکھیں آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مقام روانگی اور تاریخ۔ اس میں روانگی اور تاریخ جو ہے خط کے دائیں کونے پر لکھی جاتی ہے۔ اس میں شہر، گاؤں یا قصبے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے القاب، ٹھیک ہے؟ تاریخ کے نیچے بائیں طرف تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر القاب لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکتوب علیہ کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ مکتوب علیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے ہم اپنے ابو کو، اپنی امی کو، بھائی کو، بہن کو، دوست کو خط لکھ رہے ہیں، تو ہم جن کو لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ ہوگا۔ تو اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے انہیں جن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اسے القاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں لمبے چوڑے القاب لکھے جاتے تھے اور اسی مناسبت سے کئی الفاظ جو ہے وہ مقرر تھے، لیکن آج کل یہ طریقہ پسند نہیں کیا جاتا۔ آداب ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کسی تعظیم یعنی عزت یا کسی کو دعا دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ خلوص کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے السلام علیکم، سلام و مسنون، آداب و خلوص، سلام محبت، تسلیمات وغیرہ۔ پھر ہے نمبر 4 پر نفس مضمون، ٹھیک ہے؟ یہ خط کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہمارا خط نامکمل رہتا ہے۔ اس میں خط لکھنے والا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کو تفصیل سے لکھتا ہے جو اس نے کہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں اختتام کی طرف۔ خط ختم کرنے والا اس حصے میں مرتبے کی مناسبت سے کوئی دعائیہ جملہ لکھتا ہے جو آخر میں لکھا جاتا ہے، یاد رکھے گا۔ اس جملے سے اس کے خلوص کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس کے نیچے خط لکھنے والا اپنا پتہ، نام اور اپنا پتہ تحریر کرتا ہے، جیسے مخلص وغیرہ۔ اب ہے مکتوب علیہ کا پتہ، یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اب ہم نے اسی کا پتہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم کیا کرتے ہیں کہ خط کے لفافے پر مکتوب علیہ کا پتہ تحریر کیا جاتا ہے تاکہ خط مقررہ جگہ پر پہنچ سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، خط لکھنے کا طریقہ، ضروری ہدایات، تعریف، مفہوم اور اس کی اقسام، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا، اور اب جو ہم خط لکھیں گے ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گے۔ شکریہ۔